بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورہ یوسف کی ہم تفسیر الحمدللہ ہمیں سیکھنے کی سعادت مل رہی۔ 4 رکوع سورہ یوسف کے مکمل ہوئے اور 35 آیتیں الحمدللہ مکمل ہوئی۔ کل کی جو آخری آیت کا بالکل آخری پارٹ تھا اس میں یہ تھا لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ کہ ضرور ان کو قید میں ڈالیں گے۔ سب کا اتفاق ہو گیا، مصر کے جو وزیر اعظم کا اور سب وڈیروں کا، سب بڑوں کا فیصلہ ہو گیا، خاص کر ان 40 عورتوں کے جو شوہر تھے سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو فتنہ ہوا ہے اور جو ذلت ہوئی ہے زلیخا کی، لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ بات کب جائے گی۔ بی بی زلیخا نے بھی یہی مشورہ دیا، ان سب نے یہ فیصلہ کر لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا۔ اب یہ جو ان کا فیصلہ تھا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی، کہتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ اللہ تعالیٰ کا جو معاملات ہیں، کام ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کے سب آدمی کو امیر کر دے، کوئی غریب نہ رہے، اگر سبھی غریب ہوں تو ہر آدمی کی الگ الگ کوالٹی ہے، ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ خصوصیت دی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے اس سلسلے کو لوگوں میں تقسیم کر کے رکھا ہے، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہ معیشت کی جو تقسیم ہے ایک الگ پورا جو ہے اکنامک ڈسٹریبیوشن، یہ پورا ایک الگ عنوان ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام جیل میں تشریف لائے، حقیقت میں یہ آپ کی دعا تھی اور اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت پوشیدہ تھی اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ آج 5واں رکوع الحمدللہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ آپ جیل میں آئے اور جیل کا واقعے کا ایک واقعے کا اس میں بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ 2 قیدیوں نے خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے یوسف علیہ السلام سے ہی کیوں خواب پوچھا؟ نمبر 3، یوسف علیہ السلام نے جیل میں کیا کام کی؟ آج اس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ، لیکن خواب کی تعبیر بیان نہیں ہو سکے گی کیونکہ پورا اس میں تفصیل ہے، اسی میں ہمارا وقت آج مکمل ہو جائے گا۔ آج صرف خواب اور خواب کے بعد والے معاملات بیان ہوں گے، خواب کی تعبیر انشاءاللہ جو میں آپ کے سامنے کل بیان کروں گا۔ اب یہ آج کا درس یہاں سے شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 36۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور اس کے ساتھ قید خانے میں 2 جوان داخل ہوئے۔ فتح کہتے ہیں عربی زبان میں جوان کو، فتیان 2 جوان داخل ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں 2 جوان ہو رہے ہیں۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ان میں سے ایک بولا میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑتا ہوں۔ وقال الاخر، دوسرا بولا میں نے خواب میں دیکھا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں، میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں۔ تاکل الطیر منہ، پرندے اس روٹی میں سے کھاتے ہیں۔ نبئنا بتاویلی، ہمیں اس کی تعبیر بتا دیں، ہمیں اس کی تعبیر بتا دیں۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے سمجھتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 36 ہے۔ 2 آدمی جیل میں داخل ہوئے۔ 2 آدمی کون تھے؟ یہ 2 آدمی وہ تھے جنہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا تھا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس جگہ میں نے یہ معلوم کیا، مجھے پتا چلا کہ یہ اصل میں اس زمانے میں بت پرستی بہت زیادہ تھی اور اس زمانے کے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ بادشاہ جو تھا مواحد پرست تھا۔ اس ملک کا بادشاہ ہو کر، جیسے آپ سمجھیں کہ ملاوی دارالکفر ہے اور دارالکفر ہے، اور اللہ کرے انشاءاللہ کہ یہاں کا بڑا اگر دین کی طرف مائل ہو جائے، عیسائی ہے اور مسلمان ہونے لگے، اسلام سے متاثر ہو جائے، تو سارے عیسائی اس کے مخالف ہو جائیں گے، اور وہ مسلمان ہونے لگے تو اس کو مارنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ جس کے متعلق چاہے، جس کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے، تو پھر ظاہر کو روک نہیں سکتا ہے، وہ مسلمان ہوگا بھی اور اسلام کا غلبہ بھی ہو جائے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو۔ اب مصر میں کیا ہوا کہ دارالکفر ہے، کفر کا ہر طرف دور ہو رہا ہے۔ اب بادشاہ جو ہے وہ مواحد پرست ہے، یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے والا تھا اور یہ بت پرستی کو منع کرتا تھا، اور اس زمانے میں جتنے بت پرست تھے ان کی کرپشن بہت زیادہ تھی، جس طرح کہ اس زمانے میں عیسائیوں کی کرپشن بہت زیادہ ہے۔ وہ جو ہے جتنے پادری ہیں، جتنی ننز ہیں، معاذ اللہ وہ زنا کرتے ہیں، لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں، اور اتنی نالج نہیں، ان کے معاملات ایسے ہیں۔ تو اس زمانے میں پادریوں کے معاملات ٹھیک نہیں تھے، بت پرستی کرتے تھے، لوگوں سے پیسہ بہت لیتے تھے، لوگوں سے پیسہ بہت لینا، لوگوں کو دھوکہ دینا۔ تو بادشاہ کو انصاف پسند تھا،
وہ بہت زیادہ بدظن تھا. اب انہی لوگوں نے حکمت اختیار کی کہ بادشاہ کو زہر دیا جائے. اب زہر دینے کے لیے کس کو تلاش کیا؟ بالکل قریبی آدمی. ایک شخص تھا بادشاہ کا ساقی. بادشاہ حالانکہ بت پرستی نہیں کرتا تھا لیکن شراب پیتا تھا. شراب پینا اس کی برائیوں میں سے ایک برائی تھی. تو شراب پلانے والے کا نام ابروہا یا یونا. اس نے خواب کیا دیکھا؟ یہ آگے جس نے جو آیت کریمہ میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑتا ہوں. تو خواب کی تفصیل کیا ہے؟ اس نے کہا میں باغ میں داخل ہوتا ہوں, وہاں پر ایک انگور کا درخت ہے. انگور کے درخت میں 3 خوشے لگے ہیں اور 3 خوشے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل رسیلے قسم کے, بالکل بھرے ہوئے ہیں جوس سے. تو بادشاہ کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں ان انگور کے خوشوں کو, ظاہر پرانے زمانے میں کرشنگ کا تو سسٹم نہیں تھا, ان انگور کے خوشوں کو نچوڑ رہا ہوں اور بادشاہ کے پیالے میں شراب بنا رہا ہوں, بادشاہ کے لیے جوس تیار کر رہا ہوں, شراب تیار کر رہا ہوں. ایک نے یہ خواب دیکھا. تو مصر کا بادشاہ کون تھا؟ ولید بن نروان املیکی. ایک تو اس کے ساقی شراب پلانے والے نے خواب دیکھا. دوسرا جو شخص تھا وہ بادشاہ کا کچن کا بڑا تھا, محتمم مطبخ, کچن کا بڑا تھا, ہیڈ کک تھا. اس نے کیا دیکھا؟ میں کچن سے نکل رہا ہوں, میں نے گرم گرم روٹیاں تیار کر کے رکھی ہیں اور روٹیوں کے اوپر آ کے پرندے جو ہیں نوچ رہے ہیں, پرندے ان روٹیوں سے کھا رہے ہیں. تو ان 2 لوگوں نے یہ خواب دیکھے اور خواب انہوں نے دیکھا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں یہ خواب بیان کیا. تو یہ 2 شخص اور ان کو زہر دلانے, یہ زہر دینا چاہا. جیل میں کیوں آئے دونوں؟ ان دونوں نے پلاننگ کی تھی, ان پر الزام تھا, انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا, پکڑ میں آ گئے. بادشاہ کو زہر دینا چاہتے تھے اور بادشاہ نے پکڑ لیا. اس وقت پر ایسی گھبراہٹ طاری ہوئی کہ بادشاہ کی پکڑ میں آ گئے اور اس جرم میں دونوں کو قید کیا گیا. جب قید میں گئے, اب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے معاملات دیکھے. پہلے انہوں نے اپنا خواب بیان کیا. اسی لیے وجہ کیا تھی؟ خود کہتے ہیں ان نبئنا بتاویل, آپ ہمیں اس کی تعبیر بیان کریں. ان نراک من المحسنین, بے شک ہم آپ کو نیک سمجھتے ہیں. تو یہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی نیکی دیکھی جیل میں. یوسف علیہ السلام جیل میں کیا نیکی کی؟ جیل میں نیکی کا معاملہ یہ کہ آپ دن میں روزہ رکھتے تھے, رات میں عبادت کرتے تھے. اللہ اکبر. تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے, بہت پرانی تفسیر ہے, تقریباً یہ آج سے 800 سال پہلے کی کتاب لکھی گئی. اس میں تفسیر میں ہے وہ انہوں نے کہا گویا کہ ان نراک توسر الاحسان, آپ لوگوں پر احسان کرتے ہیں. وتاتی بمکارم الاخلاق, بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں. وجمیع الافعال الحمیدہ, ساری خوبیاں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں. کان یعود مرداہم, آپ مریضوں کی عیادت کرتے ہیں. ویونس حزینہم, جو غمگین ہوتا ہے اس کے غم کو دور کرتے ہیں. پھر کان شدید المواظبۃ علی الطاعات من الصوم والصلاۃ, دن میں روزے سے رہتے ہیں, رات میں جو ہے نمازیں پڑھتے ہیں, دن میں روزے رکھتے ہیں. تو یہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی ایسا کام کیا, دن میں روزہ, رات میں عبادت, مریض کی عیادت, اس کی خبر گیری, کوئی مشکل میں ہو اس کی مدد, کوئی پریشان ہو اس کی مدد. تو آپ نے اپنے کیریکٹر سے لوگوں کا دل جیت لیا تھا اور وہ لوگ بڑے متاثر ہو گئے. ایسی تفسیروں میں الفاظ ملتے ہیں, تم کتنے خوبصورت ہو, تم کتنے حسین ہو, تمہارا تعلق کہاں سے, کہاں سے آئے ہو, تمہارے اخلاق کتنے اچھے ہیں, تم ہمیں کچھ بتایا کرو, تمہاری باتوں سے ہمیں سکون ملتا ہے, ہمیں نصیحت کیا کرو, تمہارے قرب سے ہمیں برکتیں ملتی ہیں, تمہارے پاس بیٹھنے سے ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے. اب وہ لوگ بڑے ہی سمجھو کہ دیوانے ہو گئے, سمجھو کہ مرید بن گئے, وہ متاثر ہو گئے. اور پھر جب انہوں نے یہ معاملات دیکھے تو یوسف علیہ السلام نے پھر اپنی دین کی تبلیغ کا آغاز کیا. اور جب دین کی تبلیغ کی تو انہوں نے کہا کہ ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے, نماز پڑھتے ہیں, ان کا تعلق ہے خدا سے. انا نراک من المحسنین, تو پھر انہوں نے یہ جملہ کہا بے شک ہم تمہیں بہت نیک سمجھتے ہیں. تو آیت کی تفسیر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے, اس کے تحت میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں اس زمانے میں لوگوں کی عقیدت کا معیار کیا تھا. واٹ واز دا بینچ مارک ٹو لائک سم ون. اس زمانے میں لوگ کسی کو پسند کیوں کرتے تھے؟ علم کی وجہ سے, عمل کی وجہ سے. یعنی کسی کو دیکھا کہ اخلاق اچھا ہے تو اس کو پسند کرتے تھے, کسی کو دیکھا کہ اس کا علم بہت زیادہ ہے اس کو پسند کرتے تھے. ان کی عبادت دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے تھے. راتوں کی عبادت دیکھی, راتوں کے سجدے دیکھے, دن کے روزے دیکھے, غریبوں سے محبت دیکھی تو اس سے متاثر ہو گئے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے کسی سے محبت کرنے کا. ان جاہلوں نے جو قیدی تھے اور مسلمان نہیں تھے, انہوں نے بتا دیا کہ کسی سے محبت کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. مجھے بتائیں آج کسی سے محبت کرنے کا یہ طریقہ ہے؟ آج لوگ جو ہے کسی سے محبت کرتے ہیں, اس کے پاس لائن میں کھڑے ہیں, تعویذ لینے جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ راتوں میں نمازیں کتنی پڑھتا ہے, کتنے نوافل پڑھتا ہے, کتنا علم ہے. نہ اس کے پاس علم کا کوئی معیار ہے, نہ وہ PhD ہے, نہ اس نے اپنے سبجیکٹ میں ماسٹر کیا ہوا ہے, نہ وہ ٹھکانے کا عالم ہے.
نہ وہ عربی بات کر سکتا ہے، نہ عربی سمجھ سکتا ہے، نہ تفسیر ہے، نہ حدیث ہے، نہ منطق ہے، نہ فلسفہ ہے، نہ عربی گرامر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، 0/0 ہے. لیکن لوگ لائن میں کھڑے رہے، ہماری بیوی کو فائدہ ہو گیا، ہمیں یہ فائدہ ہو گیا. تو یہ فائدہ تو ہندو پنڈت بھی کر سکتا ہے، عیسائی بھی کرشمہ کی یہ جادو کے ٹونے دکھاتے ہیں. اللہ معاف کرے. عمل کیا ہے اس کے پاس؟ کتنی زندگی میں اس نے پہلی صف میں نمازیں پڑھی ہیں، کون سا یہ جو ہے تراویح ہے، حافظ قرآن ہے، کچھ بھی نہیں ہے. عقیدت کا معیار ان جاہلوں نے بتا دیا ہمیں. کتنی بڑی بات ہے. انا نراک من المحسنین، تم ہمیں بہت نیک نظر آتے ہو. یہ نہیں کہا کہ تم جادو کے، تم جو ہے ہم سمجھتے کہ تم جادوگر ہو، کرشمے دکھاتے ہو، تمہارے ہاتھوں سے ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو ہماری باتیں اپنے حساب سے ظاہر بے دین لوگ تھے، وہ کچھ کہہ سکتے تھے، کچھ بھی نہیں. تم ہمیں نیک نظر آتے ہو، بہت اچھے نظر آتے ہو. تو آدمی کی عقیدت کا معیار اس کا علم ہونا چاہیے، اس کا عمل ہونا چاہیے، جہالت اگنورنس نہیں ہونی چاہیے. پھر دوسرا یہ کہ جیل میں بھی یوسف علیہ السلام پر سلام ہو کہ جیل میں بھی آپ نے جو ہے نمازوں کے سجدے ادا کیے پوری رات. اللہ اکبر. جو ہے نبی ہیں لیکن آپ دیکھیں شان دیکھیں، ابھی تک نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا ہے، ابھی تک نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، اعلان نبوت نہیں کیا، ظاہر نہیں کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. آپ جو اپنا کیریکٹر دکھا رہے ہیں. لیکن سبحان اللہ جیل کے اندر بھی ہے راتوں کو، جیل کے اندر آپ جانتے ہیں جیل تو جیل ہے، کبھی میں نے بات کی تھی، جیل میں نرم بستر نہیں ہے، زمین پر سونا ہے. زمین پر سونے سے جو ظاہر ہے کہ زمین کا سونا بھی زمین کا سونا ہے. جیل میں نرم بستر نہیں ہے، کھانے پینے کی وہ سہولتیں نہیں ہیں، وہ پانی نہیں ہے، وہ صفائی نہیں ہے. لیکن اس عظیم انسان نے، اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر بھی نمازیں پڑھی ہیں. آج مسلمان سہولت میں بھی نماز نہیں پڑھتا ہے. جیل کے اندر نمازیں پڑھی، دن میں روزے رکھے ہیں، رات میں نمازیں پڑھی ہیں، اخلاق کا اعلیٰ معیار تھا. جب یہ ساری باتیں ہوئی تو وہ لوگ سمجھیں کہ آپ کے دیوانے ہو گئے، چاہنے لگے، آپ کو بہت محبت کرنے لگے. اور پھر کیا بات کی کہ ہمیں نصیحت کیا کرو، ہمیں نصیحت سے برکت حاصل ہوتی. یہ تو سمجھیں کہ ہلا دیا ہے اس جملے میں. تو ہمیں نصیحت کیا کرو، یعنی وہ لوگ وی آر ڈیزائرس ٹو لرن سم تھنگ فرام یو. آج مجھے بتائیں کہ کون سا شخص ایسا ہوگا کہ جمعے میں آپ یہ تقریر کریں، جمعے میں یہ موضوع بیان کریں، ہمیں سیکھنا ہے، آج اس موضوع پر بیان ہونا چاہیے، اس پہ لیکچر ہونا چاہیے. یہ کبھی سوسائٹی میں اگر یہ کام شروع ہو جائیں تو مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ جائیں، مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. اگر وہ یہ تمنا رکھتے ہوں میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ تھوڑا بیان کر دیں، تو اس موضوع پر بیان کر دیں، ملک الموت کا تھوڑا بیان کر دیں، 4 فرشتوں کا بیان کر دیں، یہ بیان کر دیں، تو ہمارا یہ حل ہے. ہم نے آج تک نہ سیکھا ہے نہ سکھایا ہے. آپ کو حیرت ہوگی ہمارے ارد گرد جو ملاوین ہیں وہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے، سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، ان کو پڑھ ہی نہیں سکتے وہ. لیکن کیا بات ہے، مطلب اس زمانے کی زیادہ اچھا زمانہ تھا اور ابراہیم علیہ السلام کی بات کا زمانہ ہے. ہمیں نصیحت کیا کریں، نصیحت کرنے سے کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا امام صاحب کے پوچھتے ہوں گے، مسئلے سیکھتے ہوں گے، 1%، 1% سیکھنا چاہتے ہیں. جمعے میں کتنے لوگ ان کا سمجھیں کہ دین ہی یہی ہے، جمعہ پڑھو بھاگو بس، ہمیں سیکھنا ہے، ہم موبائل پہ سیکھ لیں گے. ایسا نہیں ہوتا. پر صحبت، اسی کو صحبت کہتے ہیں. صحابی بنائے صحبت سے، بیٹھنے سے، سیکھنے سے. تو یہ دیکھیں ہمیں کچھ بتاؤ، ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں تمہارے ساتھ رہنا ہے. اب جب انہوں نے سارے معاملات دیکھے، اب پھر یوسف علیہ السلام نے پھر واضح و نصیحت شروع کیا. پھر خواب کی تعبیر کی طرف اشارہ کیا. قال، اب یہ آیت نمبر 37، قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ. جو تمہیں کھانا ملتا ہے وہ کھانا تمہارے پاس آئے گا نہیں، میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے بتا دوں گا. اب اس کی 3 تفسیریں. ایک تو یہ جو خواب تم نے دیکھا ہے اس کی تعبیر میں کھانا آنے سے پہلے، جو جیل میں کھانا ملتا ہے اس کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے گھر سے جو کھانا آتا ہے اس کھانا آنے سے پہلے وہ کھانا کیسا ہے، کس طرح کا کھانا ہوگا، کیا کھانا ہوگا، وہ سارا کا سارا میں تمہیں بتا دوں گا. تیسری تفسیر ہے تمہارے گھروں میں جو کھانا پکتا ہے کتنا آئے گا، اس کا رنگ کیسا ہوگا، تمہارے پاس آنے سے پہلے اس کے آنے کا وقت بتا دوں گا، تم نے کیا کھایا، کتنا کھایا، کب کھایا. یہ ساری بات، یعنی وہ شان جو یوسف علیہ السلام کی قرآن پاک میں ذکر ہے، یہ ساری باتیں آپ نے ان کو بتا دی. اور کئی میرے رب نے ذالکما مما علمنی ربی، یہ اگلا جملہ ہے آیت نمبر 37 کا، یہ ان علموں میں سے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے. میں اپنے آپ کا فخر بیان نہیں کر رہا. یعنی بعض دفعہ آدمی کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں عالم ہوں، میں بزنس مین ہوں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، آدمی کی نیت کے اوپر منحصر ہے. جیسے حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، انا سید ولد آدم،
میں تمام انسانیت کا سردار ہوں، بنی آدم کا سردار، اور مجھے اس پہ فخر نہیں ہے، میں فخریہ بیان نہیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا مجھ پر اعزاز، اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ تو یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے، اس علم سے بتاتا ہوں کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، یا جیل کا کھانا ہے یا گھر کا کھانا ہے یا وہ کھانا کیسا ہے میں تمہیں بتا دوں گا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں ہے اور جیل میں بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، سوال جواب ہو رہے ہیں۔ آپ نے ایسا ماحول کریٹ کر دیا ہے کہ جیل میں بھی لوگ جو ہیں لڑائی جھگڑے فتنے چھوڑ کر یوسف علیہ السلام کی شاگردی میں آ گئے ہیں، اور بعد میں سارے کے سارے بلکہ پورا ملک ہی مسلمان ہو گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس پورے ملک کو، کفر کے ملک کو، کافر کے وہاں پر، اور بڑے بڑے بت لگے ہوتے تھے، بتوں کی عبادت ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا آغاز جیل سے کیا ہے۔ کہاں سے کیا ہے؟ جیل سے جو مشن آغاز کیا ہے وہ سارے کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو فرمایا تھا اگر میرا بس چلے نا، اگر میں جیلر ہوں میں تو اگلے دن تم سب کو چھوڑ دوں، بس تم صبر کرو۔ ایک روپیہ ملتا ہے، وہ بڑی تکلیفوں میں تھے، کہتے ہیں بڑا ظلم پر جیل کے اندر ہوتا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے بڑی تسلی دی، بھائی تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے صبر کا بہت ثواب رکھا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو ایسی تسلی دی کہ ان کو جو ہے ایک سکون مل گیا، ان کو ایک تسلی دی، سمجھے کہ ان کو ایک مورل سپورٹ مل گیا یوسف علیہ السلام کی وجہ سے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے جو جیل کا واقعہ ہے، ہمارے بزرگوں نے پھر اسی کو فالو کیا ہے۔ امام مجدد الفسانی کا پورا واقعہ، انہوں نے جیل کاٹی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے جیل کاٹی، بڑے بڑے بزرگوں نے جیل کاٹی۔ مجھے بتائیں آج اگر میں دین کی تبلیغ کروں، آپ کو سمجھانے کے لفظ کروں، یہاں پر عیسائیوں کا غلبہ ہو، عیسائیوں کی حکومت ہو، اور کہیں کہ بھائی یہاں پر کے مسلمان عالم ہیں کسی علاقے میں، ملاوی میں، ایجپٹ، سوڈان میں، صومالیہ میں، بھائی تو بڑے کافروں کو مسلمان کر رہے ہیں، انہیں جیل میں ڈال دیں، سارے مسلمان ڈر کے بھاگ گئے۔ ارے بھائی ہمارے آدمی کو جیل ہو گئی، اب تو ختم، ہماری بدنامی ہو گئی، ہمارا بزنس چوپٹ ہو جائے گا۔ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ حق کا ساتھ دیں اور جیل کے اندر بھی جا کر تبلیغ کریں، جیل کے اندر سے نکل کرتے اور اسلام کا غلبہ ہو۔ آج ایسی پوزیشن نہیں، آج اگر کسی کو جیل ہو جائے وہ ساری باتیں ماننے کے لیے، سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے سرنڈر نہیں کیا، حق کا ساتھ دیا ہے، کہ کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور یوسف علیہ السلام ڈٹے رہے اپنے محاذ پر، اور اللہ اکبر۔ آگے جو سنیں گے نا، یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر تقریر فرمائی پوری، اور تقریر بھی کیسی کی؟ اللہ، یوسف علیہ تقریر آگے رہے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں تو ایسے لوگوں کو چھوڑ کر آ گیا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ پوری تقریر یوسف علیہ السلام نے فرمائی، آیت نمبر 37، 38، 39، 40۔ اب اس کا میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں، اس میں تفصیل نہیں۔ آپ نے کیا تقریر کی کہ بے شک میں نے ان لوگوں کا دین نہیں مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہ آخرت کے منکر ہیں، اور میں کون ہوں؟ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے تو اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کیا ہے۔ ما کان لنا، ہمیں نہیں پہنچتا، ان نشرک باللہ من شیء، کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کا شریک ٹھہرائیں، اور یہ ہم جو کرتے ہیں ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے، وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پتہ ہی چلا اللہ تعالیٰ جب جس کو ایمان کی نعمت دے، ایمان کی نعمت ملنے پر لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایسا ہے کہ اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اس زمانے میں کیا ہوتا ہے، لوگوں نے سونے کا بت، سونے کا خدا اپنا الگ بنا کے رکھا ہے، چاندی کا الگ بنا کے رکھا ہے، تانبے کا الگ بنایا ہے، لوہے کا الگ بنایا ہے، لکڑی کا الگ بنایا ہے۔ تو فرمایا یا صاحب السجن، اب یہ تبلیغ کر رہے ہیں، پوری تبلیغ چل رہی ہے، یا صاحب السجن، اے میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، بڑے محبت کے ساتھ، میرے قید خانے کے دوستوں، میرے ساتھیوں، جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ جدا 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 خدا یہ اچھے ہیں، ایک خدا اچھا ہے؟ جدا جدا رب اچھے ہیں یا ایک خدا جو سب پر غالب ہے، اس کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا، اس کا مقابل کوئی نہیں ہو سکتا، اس کی مثل کوئی ہو نہیں سکتا، یہ سارے کے سارے تو محتاج ہیں۔ ما تعبدون من دونہ، جس کو تم پکارتے ہو خدا کے سوا، الا اسماء، تو صرف نام ہے، تم نے نام رکھ دیے، فلاں کا نام اے، فلاں کا نام بی، فلاں کا نام سی، فلاں کا نام ڈی، اپنی طرف سے تم نے خود نام رکھے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سمیتم، وہاں تم نے نام رکھے، تم نے رکھے، سمیتم وانتم، یہ تم نے نام رکھے ہیں، وہ آباؤکم، تمہارے باپ دادا نے نام رکھے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی یہ پیغام نہیں آیا ہے کہ یہ بت بنا اس کا یہ نام ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہی چلے گا، حکم نہیں مگر اللہ کا۔ اور تم کس کا حکم مانتے ہو؟ یہ کس کو سجدہ کرتے ہو؟ کس سے عبادت کرتے ہو؟ کس سے مانگ رہے ہو؟ ہمارا اللہ تعبدوا باللہ، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اس نے تو حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو،
ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، بالکل سیدھا ستھرا دین، پکا مذہب یہی کہ اللہ کی عبادت کی جائے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ یہ 40 آیتیں مکمل ہوئی۔ اس میں کیا پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں کھڑے ہو کر بھی تبلیغ کر رہے ہیں، اپنے آبا و اجداد کا ذکر کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کر رہے ہیں، اسحاق علیہ السلام کی شان بیان کر رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی شان بیان کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ مسلمان جو ہوتا ہے، دین کا پیروکار ہوتا ہے، وہ اپنے نبیوں کا ذکر کرتا ہے، ان کے جو ہے ان کے فضائل بیان کرتا ہے، لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ آدمی جب عالم ہوتا ہے تو وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے تو کہے گا میرے نبی کی شان یہ ہے، میرے نبی کی شان یہ ہے۔ اب انہوں نے اپنے دین کے فضائل بیان کیے اور جیل میں کھڑے ہو کر، کفر کا ملک ہے، کفر کا گھر ہے، جیل کے اندر ہیں، پاؤں میں زنجیریں لگی ہیں، جیل میں کھڑے ہو کر دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ آج یوکے میں، ساؤتھ افریقہ میں، جہاں جہاں کفریہ ممالک ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہوں گے جو دین کی تبلیغ جیل کے باہر، جیل کے اندر تو بہت دور کی بات ہے، جیل کے باہر کھڑے ہو کر یہ کہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا یوسف علیہ السلام فرمایا، بھائی میں تو محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، محمد ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، ہمارے دین کی تم یہ کیا کرتے ہو، ماں تعبدون جو آئے تھے، تم کیا کرتے ہو جس کو تم سجدہ، ہندو سے کون بات کرے گا، یعنی ہندو کو انڈیا میں کہیں تم کیا کرتے ہو، کس کو کائیں کا پیشاب پیتے ہو، تم نے خود بنا لیا رام شنکر، تم نے خود بنایا ہے، یہ کون کس میں کہنے کی ہمت ہوگی، سب ڈریں گے۔ کتنے ایسے وہابی ہیں معاذ اللہ کہ جنہوں نے کہتے ہیں ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے گائے کی قربانی نہ کی جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے زمانے میں ایسے بہروپیے تھے جو برطانوی حکومت کو خوش کرنے کے لیے ہندوؤں کے آگے سرنڈر کر دیے، جو ہندوؤں کی بات مانتے تھے۔ اس زمانے میں یہی ہے کہ ہم عیسائیوں سے، یہودیوں سے اتنے متاثر ہیں، ان کے سامنے ان کے ملک میں رہتے ہوئے حق بیان، ہم اپنا حق بیان کریں، کسی کو فورسفلی کنورٹ نہ کریں، اپنا حق بیان کریں۔ اور یوسف علیہ السلام نے الحمدللہ جیل کے اندر کھڑے ہو کر دین کا پرچم بلند کیا۔ انشاءاللہ باقی جو تفسیر کل بیان کی جائے گی، کل کی تفسیر میں ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر کیا بیان کی، اور بڑی حیرانگی ہے کہ اتنا یوسف علیہ السلام کے اوپر احسان تھا، لیکن آپ دیکھیں پھر کوفی تو پھر کوفی ہوتا ہے، بے وفا تو پھر بے وفا، جس کو بے وفائی کرنی ہوتی ہے، جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ ان دونوں لوگوں نے جب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی، آپ کل میں آپ کی خدمت میں ان دونوں نے کہا ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جلال میں آ فرمایا تم نے خواب نہیں دیکھا، لیکن جو میری زبان سے نکل گیا ہونا تو وہی ہے، ہوگا وہی جو میں نے کہہ دیا، تم مذاق کر رہے تھے سچ کر رہے تھے۔ تو انشاءاللہ یہ تفصیل میں آپ کو انشاءاللہ کل بتاؤں گا، کتنی تفصیل ہے۔ لیکن اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔